بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ تجارت یہ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام اور امت اسلامیہ کا ابتدا سے لے کر آج تک ایک بہت عظیم نہ صرف کاروبار بلکہ دعوت کا ایک بہت بڑا موقع اس تجارت کے ضمن میں ہوتا ہے۔ اور اکثر ہم اپنے ان دوستوں کو جو تجارت میں ہیں یہ کہتے ہیں کہ تجارت کو نہ صرف پیسہ کمانے کے مقصد سے بلکہ عبادت کی نیت سے کریں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ امت اسلامیہ کے اس وقت کے جو حالات ہیں اس ضمن میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیسے کمانا اور پیسے بڑھانا، دکانوں کو بہت آگے بڑھنا، جیسے بہت سارے لوگ کہ اپنی 2-4 دکانیں اس کو کرائے پر دے دیں اور ضرورت اپنی پوری ہوں اور پھر جو ہے دینی کام، دینی خدمات انجام دے۔ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، ایک نہج اور ایک باب ایک امر تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کو، کہ آپ علیہ السلام مسجد کے امام ہیں، قوم و ملت کے قائد ہیں۔ یہاں آ کر ہم رک جاتے ہیں کاروباری زندگی میں۔ اگر دیکھا جائے کہ مدینے میں جس وقت ہجرت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، اس وقت پورے مدینے پر یہود کا کنٹرول تھا جیسے آج پوری دنیا میں ہے، اور 3 سال میں ایسی اسٹریٹجی، ایسا طریقہ کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا کہ وہ پورا کے پورا کنٹرول ان کا ختم ہوا اور امت اسلامیہ کا کنٹرول آیا۔ اس میں ایک بات کہ مشہور صحابی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شکیل بھائی جب آئے تھے تو میں نے یہ دعا بھی کی ان کے لیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب مکہ سے مدینہ آئے، ان کے جیب میں 1 روپیہ 1 درہم بھی نہیں تھا، اور اسلام قبول کر کے جب مسجد نبوی میں آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ربیع، ایک صحابی ہے، ان کو ان کا بھائی بنایا۔ وہ بہت مالدار صحابی تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے کہا اقسم مالی نصفین، میں اپنا آدھا مال آپ کو دیتا ہوں، میری اپنی پراپرٹی، میرے اپنے جائیداد، میری اپنا بزنس، حتیٰ کہ ازوجک کا بھی لفظ ہے کہ میں آپ کا نکاح کرا دیتا ہوں۔ سلام ہو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو، انہوں نے جملہ کہا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ تمہارے مال اور تمہارے اہل میں برکت دے۔ دلونی علی السوق، یہ لفظ ہم سب کے لیے، دلونی علی السوق، گائیڈ می ٹو دا مارکیٹ، مجھے بازار کا راستہ بتا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بزنس شروع کیا، 32 ایئرز بزنس کیا ہے، پوری ہسٹری موجود ہے، کتابیں موجود ہے اس کے اوپر۔ دلونی علی السوق، یا عرب دنیا میں اس کے اوپر پورا ورکشاپ ہوتا ہے کہ بزنس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے، اس کے اندر کیا اسٹریٹجی لائی جائے، جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی تھی۔ کئی مرتبہ اپنا آدھا مال انہوں نے اللہ کے دین کے لیے گویا صدقہ کیا۔ 32 سال انہوں نے بزنس کیا۔ جب ان کی وفات ہوئی، آج ہو از دا ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ، آج کون ہے سب سے زیادہ مالدار؟ وہ پوری ہسٹری میں، وہ پوری لائن میں مسلمان کا کتنا نمبر ہے؟ جیف بیزوس اور ایلن ماسک، ایسے 4 اور 5 ایلن ماسک مل جائیں، ان کی سمپتی اور ان کی جائیداد نیئر بائی 180 بلین 200 بلین تک ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی یہ سب نیکی اور خیر کر کے اور اتنا صدقہ اور خیرات کر کے جو میراث میں بچا تھا وہ 604 بلین ڈالر تھے۔ تو یہ ہے تجارت، نیکی اور خیر کے ساتھ اور پورے حسن اخلاق کے ساتھ اور پورے دعوت کے مزاج کے ساتھ اور دنیا بھر کے اندر۔ تو یہ موقع پر یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید جیولرز کے بھی یہ 8ویں ہے، جیسے مولانا نے کہا ایک دن وہ بھی آئے کہ 800 ہو اور اوور دا ورلڈ پوری دنیا کے اندر اس کے جو ہے ماشاءاللہ اس طرح کی یہ ہو، یہ ہماری ضرورت ہے۔ بلکہ ہمارے بہت سارے دوست جو نیوز کے حوالے سے یہاں موجود ہیں، بہت سے تو میرے دوستوں میں سے ہیں، تو ان سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے لیے یہ تجارت ایک طرف جیسے عبادت ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تجارت کی طرف متوجہ ہوں۔ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ ہم جو ہے پڑھائی کرتے ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں، ڈاکٹری کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم کو جو ہے کیا کرنا ہے، جاب تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن بزنس میں اور تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے، بہت خیر رکھا ہے۔
دعوت کا کام، عبادت کا کام، اللہ کے تقرب کا کام، اس میں بہت زیادہ اس سے مواقع ہوتے ہیں۔ لہذا ان نیتوں کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کام شروع کریں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس کوئی کیپٹل نہیں تھا، کوئی ایسیٹ نہیں تھا۔ ہم جب ورک شاپ لیتے ہیں تو لوگوں کو پوچھتے ہیں کتنا کیپٹل چاہیے، ان کو لگتا ہے ممبئی سے مفتی آئے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے اسپانسر ہوں گے، کوئی کہتا ہے 2 کروڑ، کوئی کہتا 10 کروڑ۔ میں نے کہا عبد الرحمن ابن عوف نے تو کسی بھی مطلب یہ کہ 1 درہم بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ کیسے شروع کیا؟ عجیب سی بات ہے، مارکیٹ میں گئے، گھوڑے والے گھوڑے بیچتے تھے، ان سے کہا کہ میں آپ کا گھوڑا بیچ کر دوں گا، آپ گھوڑا بیچنے کے بعد مجھے جتنا پیسہ آئے گا وہ پورا پیسہ آپ کو، صرف گھوڑے کی لگام مجھے دے دینا۔ آج کی مارکیٹ میں ایسا سمجھا جائے کہ کوئی مرسیڈیز کا ایجنٹ ہو اور وہ بولے مرسیڈیز میں بیچوں گا، ایجنٹ جو ہے 20% 30% لیتے ہیں، اور وہ کہے خالی مرسیڈیز کا کور مجھے دے دینا، تو کتنا ایزی سودا ہوگا۔ لیکن سوچ سکتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کا بزنس کا طریقہ تھا، ادھار بیچتے نہیں تھے، کم نفع میں بیچ دیتے تھے، مال کو ایسیٹ بنا کر نہیں رکھتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، جھوٹ بیانی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، صبح سویرے کاروبار جلدی شروع کیا جاتا تھا۔ ہماری جامع مسجد کے آس پاس میں بے شمار دکانیں ہیں۔ 2-3 بات کام کی کہ ہمارے بھائیوں کی دکانیں جو ہیں وہ 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے کھلتی ہے، اور برادران وطن کی دکانیں، بعض دکانیں مسجد کو لگ کر ہے، 6:30 7 o'clock ان کا پورا کے پورا اسٹاف وہاں پر ہوتا ہے۔ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا جلدی بلاتے ہیں، ہمارے پاس کاروبار صبح تو 1:30 سے شروع ہوتا ہے، آپ سارا بزنس اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں، اپنے نظام کو کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اس امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے توحید جویلرز کے اس نظام کو اور اس کاروبار کو مزید ترقیات سے نوازے، خیر اور عافیت اور برکتوں کے فیصلے فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ يا إله العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، اے اللہ ہم سب جو یہاں جمع ہیں ہم سب کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر، عافیت، برکتوں کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ سعادتوں کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی سعادت سے ہم سب کو بہراور فرمائیے۔ اے اللہ اس دکان کا جو افتتاح ہوا ہے، یہ 8ویں دکان ہے، اے اللہ اس کے اندر خوب برکت عطا فرمائیے، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے، بد نگاہی، بد نظری سے، چوری سے، حسد سے، کینہ، بغض، عداوت سے، اے اللہ اس دکان میں کام کرنے والوں کو اور ذمہ داران کو اور مالکان کو محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ خوب ترقیات اور برکتوں کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ امت اسلامیہ کی بگڑی حالت کو اے اللہ درست اور سدھار دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو سچ کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، جھوٹ سے اور ہر قسم کے رشوت اور برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس مجمع میں جو جس ضرورت اور حاجت کا محتاج ہے، ہر ایک کی ضرورتوں کو آپ بخوبی جانتے ہیں، اے اللہ ہر ایک کے جائز مقاصد اور ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔